السلام علیکم. گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب اور آج ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہیں نازیہ آصف. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عائشہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں یعنی کہ اس وقت کرنٹ سچویشن میں خواتین کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے تیزی سے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور جس کو کنڈیمڈ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پھر یہ بڑھتے ہوئے واقعات سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج کا پروگرام ہمارا اسی حوالے سے ہے اور اسی حوالے سے ہم سر راشد حبیب سے بھی پوچھیں گے اور نازیہ سے بھی پوچھیں گے. سب سے پہلے ہم جو لیٹسٹ خبر ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ایک جنگ سے تعلق رکھنے والی اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے نازیہ. اس معاشرے میں یہ بڑھتے ہوئے واقعات جہاں پر اتنی ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے اور ہر ایک کو اپنے رائٹ کا پتہ ہے، اس کے باوجود ایسے جرائم سامنے آنا کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ عائشہ. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ اب ایک ٹاپک نہیں رہا، یہ میرے یہاں سے ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. یہ المیہ بن چکا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اسی مہینے اگر ہم دیکھیں جہاں پہ بہت اہم واقعات ہوئے وہاں پہ تیزاب گردی کے بعد یہ والا واقعہ ہے، اس کے بعد فردر واقعہ ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ تو بہت ہی جنگ کا واقعہ ہے، جو کہ بڑا اگر دیکھا جائے تو ایک 17 سال کی طالبہ جو خواب سجائے ہوئے اپنی مارک شیٹ لینے جاتی ہے اور اچانک اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور تین لوگ ہیں جو اس کو اغوا کرتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو 4 دن رکھا گیا. اور ہماری جو پولیس ہے اس نے کوئی کارروائی نہیں کی. اس کے جب وہ بالکل ایسی حالت میں آ چکی تھی، جب وہ مرنے کے قریب تھی، اس کو ہاسپٹل لایا گیا اور اس کے بعد کارروائی کی گئی. پھر ہماری پولیس ایکٹیو ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا. یہ جو پوری کہانی ہے، اگر اس کہانی کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ کس کی نیگلیجنس ہے، کون لوگ ہیں پیچھے، ڈرگ مافیا کیا ہے، یہ سب کہانیاں اب ہمارے لیے سوالیہ نشان بن چکے ہیں. معصوم بچیاں جو ہیں وہ اس کا وکٹم بن رہی ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو وکٹم بن رہی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں. اور اس کیس میں بھی اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بچی جو 4 دن سے غائب تھی اور اس کو اغوا کیا گیا تھا، وہ اپنی مارک شیٹ لینے گئی تھی جو اس کے. اچھا ناصر، جیسے آپ نے یہ کہا کہ پولیس جو ہے وہ بر وقت کارروائی نہیں کرتی، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے کیسز میں. جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اور پولیس کے پاس جا کے رپورٹ درج کروائی جاتی ہے، بار بار ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس رپورٹ ایف آئی آر درج کریں، لیکن پولیس جو ہے وہ فوراً ایکشن نہیں لیتی، جس کی وجہ سے ایسے سانحات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ابھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں ایک ڈاکٹر پر تیزاب گردی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی غیرت کے نام پہ ایک جوڑے کو قتل کر دیا گیا. اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں بہت پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایسے اس میں عدالتیں تو جو ہے نا وہ دے سکتی ہیں صرف آرڈر. ابھی جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ آصف سعید کھوسہ صاحب کا ایک فیصلہ پڑھ بھی رہی تھی. جی وہ اس میں انہوں نے کیا واضح طور پر لکھا ہے کہ تیزاب پھینکنا جو ہے کسی پر وہ قتل سے بھی بڑا قتل کے مطابق. ٹھیک ہے. اب اس میں ضرورت یہ امپلیمنٹیشن کی کمی. میں مثال لیتا ہوں یورپ کی، امریکہ کی، کینیڈا کی. اب یہاں کہتے ہیں کہ خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ بیان بھی دیا تھا. بالکل ایسے جی. اب وہاں جس ڈریسنگ میں خواتین ہوتی ہیں سب کو سامنے ہی ہمارا، بالکل، لیکن کسی مرد کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ خاتون کو اس حد تک گھور سکے کہ وہ ہیرس فیل کرے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وہاں پہ کوئی مرد فرشتے نہیں ہے، آسمان سے نہیں اترے. اس کی وجہ قانون کی سخت امپلیمنٹیشن. ایک دفعہ خاتون شکایت لگا دیں، وہ اس مرد کے ساتھ جو کرتے ہیں نا وہ پھر اپنی 7 نسلوں کو بھی توبہ کرا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہاں پہ خواتین کا جو ہے وہ پلہ بھاری ہے. وہاں پہ خواتین کا پلہ بھاری ہے اور انہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے کو خاتون کسی پولیس کو کال کر لے، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. بالکل. اور وہاں پہ مرد حضرات ڈرتے ہیں خواتین سے کہ جھوٹی جا کے ہمارے خلاف ایف آئی آر کر دے گی تو ہماری ایسی کی جیسی ہوگی. اچھا مرد کی وجہ سے باہر کی مرد کی بات ہے، گھر کے اندر جو مرد ہے، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، وہ بھی اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مطلب کوئی ہم ایسی کوئی غلطی نہ. میں ایک کیس پرسنلی جانتی ہوں، وہ لڑکی وہاں پہ گئی، مذہب جیسے ہم کہتے ہیں مذہبی لڑکی ہے وہ، لیکن وہاں پہ اس نے کیا کیا کہ کچھ تھوڑی چیزیں اس کو ناپسند آئی. وہ جا کے باقاعدہ اس نے شکایت کی اور میاں نے بھی روزانہ اس کے لیے پھول لے کے جاتا تھا، اس کو مناتا تھا
کہ مطلب خدارا یہ جو شکایت ہے یہ واپس لے لو. ہاں تو دیکھیے اتنے رائٹ ہیں وہاں پہ، مرد بڑا رائٹ بھی ہیں اور لاز بھی ہیں. ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور ہم تو جتنی قانون سازی پوری دنیا میں پاکستان میں ہوتی ہے کہیں پہ بھی نہیں رائٹ بھی ہیں، قانون بھی آپ نے ٹھیک کہا، صرف امپلیمنٹیشن ہی، اور امپلیمنٹیشن کس لیے نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر دلچسپی نہیں. بالکل. ابھی جس 2 ایگزامپل ہیں، ایک ڈاکٹر یعنی پڑھی لکھی خاتون، وہ بھی اگر کسی اس طرح کی حرکت کا شکار ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا، اور ایک بچی کو تو خیر بڑے آسانی سے اغوا یا ورگ کیا جا سکتا ہے یا ورغلایا جا سکتا ہے. جب 4 دن پولیس نے اس کا نوٹس نہیں لیا، یا اگر نوٹس لیا بھی تو ٹریس نہیں کر سکی، تو اس پورے تھانے کو جو ہے نا فارغ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور ایک جب تک ایک ایگزامپل نہیں بنے گی، اسی طرح ملاوٹ، آج صبح میں دیکھ رہا تھا، یہ بھی ہماری معاشرتی برائی ہے کہ وہ یعنی جو کالی مرچ ہم بڑے شوق سے اسپرے کر کے کھاتے ہیں، پتہ لگا وہ کیمیکل ہے میرا. اب ان چیزوں کی جب تک ایک دفعہ انتہائی سخت سزا رکھ کر اس کو کسی ایک کو مثال نہیں بنائیں گے نا، اور تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی طرح اس پہ پروگرام کرتے رہیں گے. کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہاں پہ خواتین کے خلاف کیا معاشرے میں ہر ایک کے خلاف ہر قسم کے جرائم جاری ہیں، اور اس کی کوئی روک تھام نہیں. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ابھی سامنے آیا کراچی کا، جو بزرگ جو تھے تقریباً 65 سالہ کے 70 سال آئی تھنک، ان کی وائٹ داڑھی بھی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے جنسی خواہش پوری نہ کرنے پہ جو کر دیا تھا. تھوڑا سا کنفیوژن ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میرا بیوی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا اور وہ نہیں دے رہی تھی تو میں نے مار دیا. وہ لین دین کی بات کر رہے تھے، ان کی ایک پراپرٹی دکان تھی، اچھا جائیداد کی لین دین کا معاملہ تھا. اس کو پتہ نہیں کس نے غلط انٹرپریٹ کر کے نا سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا، جہاں سے سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ایسے جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو دیکھیں مرڈر ہوا، اور مطلب میاں بیوی کا ریلیشن جو ایک ایسی عمر میں اگر ایسا ہوا تو یہ بھی ایک ایگریسو بیہیویئر ہے. یہ بھی مطلب اسی میں آتا ہے کہ مطلب میل ڈومینیٹ سوسائٹی کا اگر ہم کریکٹر واضح کریں تو یہ سامنے نظر آتی ہیں چیزیں. اچھا ناصیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی NGOs جو ہیں وہ بھی وومن کے رائٹس پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. پاکستان میں بھی وہ NGOs موجود ہیں، انٹرنیشنلی بھی. آپ دیکھیں UN کا ایک خاص طور پہ ادارہ ہے جو خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے اسپیشل کام کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ صرف پاکستان میں ہی ایسے واقعات ہیں تو یہ غلط ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ باہر یورپی ممالک میں، چونکہ وہاں پہ میڈیا پہ اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جس طرح پاکستان میں چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہوتا یہ پوری دنیا میں ہے. خواتین جو ہیں جہاں پہ ہیراس ہوتی ہیں، یہ واقعات پوری دنیا میں ہیں. آفس پلیسز پہ ہیراس ہوتی ہیں. لیکن پرابلم پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس قانون موجود ہیں، ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ بھی ہے، لیکن سوسائٹی ایسی ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ یہ بندہ ہمیں ہیراس کر رہا ہے تو وہ بندے کو کچھ کہنے کے بجائے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو مصلحتاً کام کرنا چاہیے، آپ کو چپ رہنا چاہیے، آپ کو خاموش رہنا. گھر سے ہی اپنی بچیوں کو ایسے وہ کرتے کہ اگر گھر میں بھی اگر بچیاں تو ہم کہتے ہیں بھائی نے کچھ کہا اوکے یہ بھائی ہے، بہن اچھا آپ چپ کر دو کوئی بات نہیں. دیکھیں اپنے گھر سے ہم اس طرح کا جو بیہیویئر ہے بچوں میں ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اس نے اگنور کیا. 2 سال سے یہ چکر چل رہا تھا، وہ اگنور کر جا رہی تھی. تو یہ پھر چیزیں اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں. جب آپ ان کو فوری ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. تو قانون سازی، بلکہ عورتوں کو پروٹیکشن بھی چاہیے. جیسے ایک پنک بٹن کی ہم نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ نے ایک پنک بٹن انٹروڈیوس کروایا کہ جہاں پہ خاتون تھوڑا سا ایسا سمجھے تو وہ بٹن اس کے پاس ہونا چاہیے. اس طرح کی بھی چیزیں. پنجاب میں بھی کوئی ایپس جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے کہ خواتین اگر باہر ہیراس اپنے آپ کو ہیراس فیل کر رہی ہیں تو وہ ایپ پہ کمپلین کر سکتی ہے. وہی میں نے پھر وہی بات آ گئی نا کہ اقدامات تو موجود ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو رہی. زینب الرٹ بھی آیا تھا، اور وہ بھی بڑا ہر تھانے میں الارم لگا ہوا ہے، جو الارم بیل دے دے گا تو ایسے دوڑتا ہوا چلا جائے گا. یہ ساری کتابی باتیں ہیں، شیخ چلی کے خواب ہیں. اس کے تو باقاعدہ پارلیمنٹ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ جو اگر قانون پر کوئی جو جس کا اختیار ہے عمل درآمد کرنے کا وہ نہیں کرتا، یا قانون کے شکنجے سے کوئی بچ کے نکل جاتا ہے تو اس کا کیا توڑا. یہ جو جیسے غیرت کے نام پہ مرڈر ہے، اب حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل میں فریق جو ہے ریاست ہوگی، اور اس میں صلح کا آپشن ختم کر دیا تھا، جیسے راضی نامہ کر کے معاف کر دیتے ہیں. اب پولیس غیرت کے نام پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کا مقدمہ درج ہے. باپ نے مار دیا، بھائی کا مار دیا.
आप देखिए ना कराची में भी एक बार اور ऐसे वाकया उसको हुआ, نہیں कोयटा में उसको بعد میں ایک دوسرا رنگ دے کے نا مرڈر کا وہ اس کو راضی نامے کے قابل بنا کے اور معافی دلوا دی جاتی ہے پیسے دلوا کے. اچھا سر تو یہ کیوں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے؟ جب تک اس قانون پر عمل درآمد کے لیے حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا اس پہ ایک اور بھی سوال جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس وقت ہمارے ہاں تربیت کا بڑا فقدان ہے. ایک سوشل میڈیا آ گیا ہے اور بچوں کے ایکسیس جو ہے ہر طرح کے کنٹینٹ پہ ہو چکی ہے, اور اوپر سے والدین اپنے اتنے زیادہ مصروف ہو گیا معاملات زندگی میں, کیونکہ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں معاشی حالات ہیں سب کے لیے اپنے گھر کو چلانا ایک چیلنج بن چکا ہے, جس میں خواتین جو ہیں وہ بھی محنت کر رہی ہیں, مرد حضرات بھی محنت کر رہے ہیں, اور اس میں جو بچے ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں, ان کی تربیت متاثر ہوتی ہے. اور یہ تربیتی اسٹیپس ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا برا سمجھائیں اور ان کو بتائیں کیا چیز غلط ہے کیا درست ہے. لیکن چونکہ اب والدین ورکنگ ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دے سکیں, تو مجھے لگتا ہے ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ والدین سے سیکھنے کے بجائے اس گیجٹ سے سیکھ رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. وہ جو سوسائٹی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ تذبذب پایا جا رہا ہے, اور وہ اس طرح جو ہے وہ ایکشن کریں. اس میں آپ ایگری کریں گے میری بات سے؟ بالکل. دیکھیں عائشہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا. یہ جو آپ جس کو آپ یہ کہہ رہی کہ یہ پہلو ہے یہ اب ایک نفسیاتی عمل بن چکا ہے. اگر ہم بات کریں کہ ہمارے معاشرتی بہت سے عوامل جو ہمیں مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ نفسیاتی جو ہماری بہت سی چیزیں ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں. اور نفسیات اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں نفسیاتی پہلوؤں کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنے بچوں کی نفسیات یا معاشرے کی نفسیات کو سمجھیں گے نہیں ہم اس طرح کے مسائل سے دو چار رہیں گے. لیکن میں نے یہ دیکھا, کامن آبزرویشن آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آج کل بچوں کا جو بچے فیڈر پیتے ہیں ان کا پہلا کھلونا موبائل ہے. بالکل. اور یہ مائیں ہاتھ میں پکڑاتی ہیں, تو اب ماؤں کو کیا کرے حکومت یہ بتائیں. یہاں پر پھر وہی کہوں گی سر, سوشل پریشر بہت ہوتا ہے گھر میں. اگر جو گھریلو خواتین ہیں انہوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. نہیں میں نے تو الحمدللہ نہیں سر, میں اگر اپنے بچوں کی تربیت کی بات کروں تو میں نے تو اپنے بچوں کی تربیت کو پورا فوکس کیا الحمدللہ. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کو جو ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نے کیا ہے. تو میں مدرس کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر اپنی جان چھڑا کر آپ یہ گیجٹ بچوں کو دینا چاہتی ہیں تو اس میں آپ کا ہی جو ہے نقصان ہونے والا ہے, کیونکہ بچے یہاں سے سیکھ رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے, اور جو آپ چھوٹے لیول سے یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی یہ ایجاد ہے موبائل اور انٹرنیٹ, ان دونوں فیملیز نے اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیا بچپن میں, اور جب تک کہ وہ سمجھدار اور بالغ نہیں ہوں گے. تو یہی اصول پاکستان میں بھی سختی سے نافذ ہونا چاہیے. یہاں تو لیکن جو آن لائن کے چکر میں ہمارے یہاں تو کلاسیں آن لائن ہو گئی ہیں, اس بہانے سے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آیا تھا. تو آن لائن اگر کرنا بھی ہے تو اس کے لیے پہلے بچوں کو پھر ٹریننگ بھی دیں, انہیں یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹریننگ کے نام پہ جب کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے کہ بچوں کو اچھا برا سمجھانے کی کوشش کی جائے, رائٹ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سمجھایا جائے, تو وہاں ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو غیر شرعی تعلیم ہے. ہمارے مسائل بہت ہیں, ہماری سوسائٹی کے مسائل بہت ہیں. اگر آپ کوئی اوپن بات کرنا چاہیں یا کچھ آپ سمجھانا چاہیں تب بہت سے ایسے لوگ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں جو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. سوشل ڈسکشن اور کنسنسس کی بہت ضرورت ہے. اور سر میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ممالک میں ان سٹڈیز پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, ایون کہ آپ کی لائف سے جڑی ہر زندگی کے پہلو پہ آپ کو ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ ان کو اویئرنیس ہو, ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے. ایون ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی وہاں پہ پراپر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تاکہ شادی کے بعد مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں. لیکن اسلام میں اور خاص طور پہ ہمارے کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں یا اپنے میاں بیوی کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اس کو بھی بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہتر سے پتا ہوگا سوری سر, جو ڈائیورس ریشو ہے ابھی اگر آپ دیکھیں ڈائیورس ریشو ابھی بھی پچھلے دنوں ہم نے اگر دیکھا تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. خلا کے کیسز بہت بڑھ چکے ہیں, اور سر بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ جو عائشہ بات کر رہی نا ایجوکیشن کی, اچھا یہ میں نے بات کی نا ہمارے معاشرے میں یہ ہے رکاوٹ, اور کہ جب کوئی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے تو مذہبی طبقہ اس کی مخالفت کرتا ہے. حالانکہ بس آخری بات کرنے لگوں
मुझे सामने से कहा जा रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया, कि जिन बच्चों को अरबी आती है, जी। अरबी आती है ना, एक बड़ी दुनिया अरब, बिल्कुल, उसकी लैंग्वेज ऐसे ही। अरबी है, बिल्कुल। वो कुरान पढ़ते हैं, और जब उसमें सूरह निसा पढ़ते हैं तो सूरह निसा में अज़दवाजी ताल्लुकात की तालीम दी गई है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये जुर्म है, बच्चों को मैट्रिक में भी पढ़ाते हुए मास्टर साहब वो वाला चैप्टर स्किप कर देते हैं। हमारे इस्लाम पढ़ाने उसको वाले भी तो ऐसे ही है ना, बस अब क्या कर सकते हैं, वरना तो पीछे नाज़रीन, पड़ जाएंगे और खुदा ना खास्ता कोई और मुकदमात ये हम पे हो जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पे दोनों ख़वातीन की राय थी कि इसी टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़ाहिर है वो सेंसिटिव है और सभी इसको फील कर रहे हैं जो ये वाक़यात हुए हैं, तो हमने इस पे प्रोग्राम किया। आज के लिए इसी प्रोग्राम पर हम इस इक्तफ़ा करते हैं, कल फिर अपने नॉर्मल पॉलिटिकल टॉपिक पे आएंगे। तो देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए आयशा नाज और नाजिया को। ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।